جنت اور جہنم سے متعلق عقائد۔ جنت اور جہنم سے متعلق 29 عقائد ہیں۔ نمبر 1، جنت اور جہنم کا وجود پر حق ہے۔ جنت بھی دلیل یقینی سے ثابت ہے اور جہنم بھی دلیل یقینی اور قطعی سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ نمبر 2، جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد، جہنم کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد۔ جنت بھی پرانی ہے، جہنم بھی بہت پرانی، جو پرانی ہو کر بھی نہیں، بہت پہلے اللہ نے پیدا فرما دی۔ نمبر 3، جنت 7ویں آسمان بلکہ علیین سے بھی اوپر ہے۔ ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر پھر علیین ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر جنت، تو جنت آسمانوں سے اوپر علیین سے بھی بلند جگہ پر۔ نمبر 4، جنت اہل ایمان کے لیے انعام اور عیش کی جگہ، یعنی جنت صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، 1 2 3 ایک جگہ پر چلے جائیں، جنت عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ تو جنت کو صرف یہ نہیں کہتے کہ رہنے کی جگہ ہے، بلکہ جنت کو کہتے ہیں عیش اور آرام کی جگہ۔ رہنے کی جگہ پر تو گزارا بھی ہو سکتا ہے، وہ گزارے کی جگہ نہیں ہے، آرام اور عیش کی جگہ ہے۔ نمبر 5، جنت میں ایک بار داخل ہونے والا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں آنے والا دنیا چھوڑ دیتا ہے، برزخ میں جانے والا برزخ کو چھوڑ دے گا، جنت میں جانے والا جنت کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ اس جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 6، جنت میں بڑھاپا، بیماری، غم، مشقت اور موت نہیں ہو۔ جو دکھ انسان سوچ سکتا ہے یا جو دکھ انسان اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے یا جو دکھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کسی بھی قسم کا دکھ جنت میں نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جنت میں اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے، بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں خیال لانے کی ضرورت، ہر خواہش کو اللہ جنت میں پورا فرمائیں گے، اور کوئی خواہش جنت میں ناجائز بھی نہیں ہوگی، جو خواہش ہوگی وہ جائز ہی ہوگی۔ نمبر 8، جنت میں ہر قسم کے میوے اور پھلوں کے باغات ہوں، یعنی جنت میں صرف پھل نہیں، باغات، صرف میوے پہ نہیں، باغات۔ یہ نہیں کہ جنتی کو 2 4 ٹوکرے پھل کے دے دو، پھلوں اور میووں کے باغات ہوں۔ نمبر 9، جنت میں پانی، پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں۔ پانی تو پاک ہی ہوتا ہے، دودھ پاک ہوتا ہے، شہد پاکی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں شراب ناپاک ہوتی ہے، اس لیے شراب کے ساتھ خصوصی قید لگا دی کہ جنت کا شراب وہ ناپاک نہیں ہوگا، جنت کا شراب بھی شہد کی طرح، پانی اور دودھ کی طرح پاک ہو۔ نمبر 10، جنت میں پاکیزہ حوریں ملے گی۔ سب سے مشہور حور کا نام حور عین ہے۔ پاکیزہ، دنیا کی عورتیں پاک ہوتی ہیں لیکن مرد کی طرح جنابت کی حالت میں ناپاک بھی ہوتی ہیں، مہواری کے دن بھی ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بھی دن ہوتے ہیں، لیکن جنت میں وہ پاک ہی رہے، پاکیزہ۔ نمبر 11، جنت میں تمام حوروں کی سردار دنیا والی بیوی ہوگی۔ جنت کی حوریں جتنی بھی خوبصورت ہوگی، جتنی بھی عمدہ ہوگی، جتنی بھی پیاری ہوگی، بالآخر ان کی سردار وہ دنیا والی بیوی ہی ہو۔ یہ دنیا والی عورت کی بہت بڑی عظمت ہے، اللہ اس کو جنت کی حوروں کی
سردار بنا کے رکھے گی۔ 12 نمبر 12 جنت میں جانے والی مسلمان عورت کا مقام اوروں سے زیادہ، اور جنت میں پیدا ہوئی، جنت میں رہی، دنیا کی مشقت برداشت نہیں کی، اور یہ دنیا والی عورت مشقتیں برداشت کر کے جنت میں گئی ہے، اللہ اس کے صلے میں اس کو مقام حور سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 13 جنت میں جانے والی مسلمان عورت اپنے دنیا والے خامد کے ساتھ رہے گی، جو جس شوہر کے نکاح میں دنیا سے جاتی ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس شوہر کے نکاح میں یہ دنیا سے فوت ہو کر جائے تو پھر کسی اور کو جنت میں ملے، اسی شوہر کے نکاح میں رہے گی جس کے نکاح میں تھی اور دنیا سے گئی ہے۔ نمبر 14 جنت میں جانے والی اس مسلمان عورت کا نکاح کسی مرد سے کر دیا جائے گا جو بغیر نکاح کے فوت ہو گئی ہو یا وہ متعلقہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئی ہو۔ یعنی دنیا میں کسی عورت کا نکاح نہیں ہوا تو جنتی مرد سے اس کا نکاح ہو جائے گا، یا کوئی عورت جس کو طلاق ہو گئی، پہلے شوہر کے نکاح سے نکل گئی، دوسرے کسی سے نکاح کیا نہیں، تو متعلقہ عورت ہے، فوت ہو گئی ہے۔ اب یہ جو پہلا شخص ہے اس کے نکاح میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کے نکاح میں اس کو دے دیں گے، کسی کے نکاح میں اس کو بھی رکھیں گے۔ نمبر 15 جنت میں کوئی کافر ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جائے، کوئی کافر جنت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی داخل نہیں ہوگا، کافر ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد کی زندگی جہنم ہی میں گزارے گا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 16 جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی، جنتی بھی ہمیشہ، جنت بھی ہمیشہ، جہنمی بھی ہمیشہ اور جہنم بھی ہمیشہ۔ ہاں اگر جہنمی مسلمان اور فاسق ہے ایک وقت ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن جہنم ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 17 جنت میں جانے والے سب سے آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو جو شخص سب سے پہلے گیا اتنی اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی، جو شخص اس سے پہلے گیا یعنی آخری سے پہلے اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی، تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ نمبر 18 جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا۔ قیامت کے بعد جنت میں ہم اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ نمبر 19 جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام آراف ہے، یہاں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یہ لوگ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھ کر جنت کے حصول کی دعا کریں۔ جنت اور جہنم کے درمیان بہت بڑی دیوار ہے جس کو آراف کہتے ہیں، تو جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں وہ اس دیوار کے اوپر ہوں گے، اہل جنت کو دیکھیں گے تو ان کی خواہش ہوگی ہم جنت میں چلے جائیں، اور اہل جہنم کو عذاب میں مبتلا دے کر جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 20 جہنم 7ویں زمین بلکہ سجین سے بھی نیچے، ایک وہ زمین جس پر ہم ہیں، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، 7 ہو گئی،
پھر اس کے نیچے ایک جگہ ہے سجین، جہاں کفار کی روحیں ہوتی، تو جہنم اس سے بھی نیچے اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اور وہاں پر جہنم۔ نمبر 21، جہنم کفار کے لیے عذاب کی جگہ اور نافرمان مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر پاک کرنے کی جگہ ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا بطور عذاب کی۔ عذاب کہتے ہیں زندہ آدمی کو تکلیف دینا، رسوا کرنے کے لیے۔ فاسق اور گناہگار مومن جہنم میں جائے گا تو عذاب نہیں، تزکیہ کے لیے۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، کیونکہ مومن نے اس جنت میں جانا ہے جو پاک جگہ، اور یہ گناہ کر کے ناپاک ہوئے تو جہنم کی آگ سے اس کو پاک کیا جائے گا، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 22، جہنم کفار اور منافقین کے لیے دائمی عذاب کی جگہ ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، منافق جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا۔ کافر اور منافق دونوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک ہے کھلا کافر، ہر کسی کو پتہ ہے کافر ہے، اور ایک ہے جس کے دل میں کفر ہے، زبان سے اسلام ظاہر کر رہا ہے، تو یہ منافق ہے۔ لوگ سمجھ رہے مسلمان ہے، حالانکہ یہ کافر۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں کفر ہے وہ زبان سے کفر بیان کرے تب بھی جہنم میں جائے گا، اور دل میں کفر ہو زبان سے اسلام بیان کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 23، جو گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض مسلمان گناہوں کی سزا بھگت کر چلے جائیں گے، اور بعض مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلے جائیں گے، لیکن بالآخر جنت میں مسلمان جائیں گے۔ نمبر 24، جہنم میں جہنمی موت کی تمنا کریں گے مگر موت نہیں آئی۔ دنیا میں انسان پر سخت تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں مر جاؤں، تکلیف سے نجات پا جاؤں، لیکن جہنم میں جتنی سخت تکلیف ہوگی موت کی تمنا بھی کریں گے تو موت نہیں آئی۔ نمبر 25، جہنم میں جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ جہنمی کو لباس آگ کا پہنایا جائے گا، یعنی ہر طرف آگ اور لباس بھی آگ کا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 26، جہنم میں جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جائے گا۔ عذاب بھی جہنم کا، لباس بھی جہنم کا، اور اوپر کھولتا ہوا گرم پانی، یہ عذاب در عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 27، جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار بدبودار درخت اور پینے کے لیے گرم پیپ دی جائے گی۔ لباس بھی جہنم کا، اوپر کھولتا ہوا پانی بھی جہنم کا، کانٹے دار بدبودار درخت کھانے کے لیے اور پینے کے لیے پیپ، وہ بھی گرم بدبودار دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 28، جہنم میں جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے اونٹوں کی طرح بڑے بڑے زہریلے سانپ ہوں۔ سانپ بھی، زہریلا بھی، اور اونٹ کی طرح بڑا بھی۔ اتنا سخت اس کا ڈسنے کا ڈنگ ہوگا اور کتنا بڑا اس کا زہر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 29، جہنم میں
جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے بڑے بڑے بچھو ہوں گے. ایک چونٹی کا ڈسا ہوا برداشت نہیں ہوتا، ایک بھیڑ کا ڈسا ہوا برداشت نہیں ہوتا. سانپ کا ڈسنا اور بچھو کا ڈسنا یہ کتنا خطرناک ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.